مدینہ منورہ میں ایک شخص کو دیکھا جو زخموں سے چور چور تھا. معلوم ہوا وہ ترکی کا باشندہ ہے اور 15 سال سے بیمار ہے. ترکی میں علاج ناکام رہا. کسی نے مدینہ منورہ کی خاک شفا استعمال کرنے کا مشورہ دیا. ترک مریض نے ہدایت پر عمل کیا. جو مرض 15 سال میں ٹھیک نہ ہوا، الحمدللہ عز وجل وہ 1 سال میں 2 حصے ختم ہو گیا. وہ ترک رو رو کر اپنا دردناک واقعہ سنایا کرتا اور خاک مدینہ کے گن گایا کرتا تھا. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. اے خاک مدینہ، اے خاک مدینہ، تیرا کہنا کیا ہے. اے خاک مدینہ، تیرا کہنا کیا ہے. تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. آکے مدینہ کے تو کیا کہنے، سنو سنو. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی خاک مدینہ میں جذام سے شفا ہے. حضرت علامہ قسطلانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی مبارک خاک کوڑ اور سفید داغ کی بیماریوں بلکہ ہر بیماری سے شفا ہے. خاک طیبہ میرا کی ہے رب نے شفا. خاک طیبہ میرا کی ہے رب نے شفا. ساری بیماریوں کی ہے اس میں دوا. خاک طیبہ میرا کی ہے رب نے شفا. خاک طیبہ میرا کی ہے رب نے شفا. ساری بیماریوں کی ہے اس میں دوا. اس کی برکت سے ہر ایک مرض دور ہے. اس کی برکت سے ہر ایک مرض دور ہے. اس کی برکت سے ہر ایک مرض دور ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. بولو میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. 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 مدینہ منورہ کی خاک، اس پر تو بہت سارے اشعار اور کلام لکھے گئے کیونکہ اس کے فضائل بھی بہت سارے ہیں. ایک اور حدیث سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک خاک مدینہ ہر بیماری کی شفا ہے. کیا نعت خوانوں، تیاری نہیں آپ لوگوں کی خاک مدینہ پر؟ جب ذکر مدینہ اور خاک مدینہ کا ذکر نہ ہو تو پھر کیسے گاڑی چلے گی؟ کس خاک پاک کی تو بنی خاک پاک شفا. کس خاک پاک کی تو بنی خاک پاک شفا. تجھ کو قسم جناب مسیحا کے سر کی ہے. حضرت سیدنا شیخ مجددین فیروز آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، میرا غلام سال بھر سے بخار میں مبتلا تھا. میں نے مقام صعب یعنی خاک شفا سے
خاک مدینہ لی اور پانی میں قلیل مقدار میں گھول کر پلائی، الحمدللہ عز وجل اسی روز شفا یاب ہو گیا۔ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے۔ شیخ محقق حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، جن دنوں میرے مدینہ منورہ میں حاضری تھی، کسی مرض کے سبب میرا پاؤں سوج گیا، طبیبوں نے مل کر اسے مہلک عارضہ یعنی ہلاک کر دینے والا مرض قرار دیتے ہوئے علاج سے ہاتھ روک دیا۔ میں نے مقام صعیب سے خاک پاک لی اور استعمال شروع کیا، الحمدللہ عز وجل تھوڑے ہی دنوں میں بڑی آسانی سے ورم یعنی سوجن سے نجات مل گئی۔ عاشقان رسول اس مقام صعیب کو خاک شفا کے نام سے جانتے ہیں، مگر افسوس وہ مبارک جگہ اب چھپا دی گئی ہے۔ بسا اوقات عشاق کھود کر خاک شفا حاصل کر لیتے ہیں، مگر انتظامیہ ڈامر وغیرہ ڈال کر پھر سے بند کر دیتی ہے، لیکن جو پاتا ہے وہ دیوانہ پا ہی لیتا ہے۔ یہ خاک شفا کی بات ہے۔ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، مدینہ ملا ہے، خاک مدینہ تیرا کہنا کیا، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا۔ اے خاک مدینہ تو ہی بتا کس طرح سرکار کی ہے، تو خاک پاس سرکار کی ہے، آنکھوں سے لگائی جاتی ہے، تو خاک پاس سرکار کی ہے۔ یوں خاک مدینہ کی بڑی برکت ہے، اور برکت کیوں نہ ہو کہ اس خاک کو مدینہ منورہ سے نسبت حاصل ہے، اور مدینہ منورہ کو میرے آقا سے نسبت حاصل ہے، کہ جب سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک اس شہر میں پہنچے، وہ شہر مدینہ منورہ ہو گیا، اس کی خاک شفا ہو گئی، بلکہ جذب القلوب میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی مٹی اور پھلوں میں شفا رکھی ہے۔ تو یہ جو کئی احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ خاک مدینہ میں ہر مرض سے شفا ہے، اور بعض احادیث مبارک میں من الجزام والبرس یعنی کور اور پھول بھری یعنی برس سے شفا کا ذکر ہے۔ تو یوں اس خاک مدینہ کی بڑی بات ہے، بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک خاک سا حصہ عطا فرمائے۔ وہ ہے نا کیوں لوح کا لکھا نظر آئے، پڑھو۔ یہ حاجی شبیر کا مائک کھولے بھائی۔ زمانے سے نہ ہو آرام، جس بیمار کو سارے زمانے سے
زمین تھوڑی سی دے دے بہر ود پر کے کوچے میں زمین تھوڑی سی دے دو یا رسول اللہ زمین تھوڑی سی دے دے بہر ود پر اپنے کوچے یا حبیب اللہ زمین تھوڑی سی دے دے بہر ود پر اپنے کوچے میں لگا دے میرے پیارے ٹھکانے سے مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی جو خاک اڑے مدینے کی ہوا لگا دے میرے پیارے ٹھکانے سے لگا دے میرے پیارے میری بیٹی بھی ٹھکانے. ابھی کچھ دیر پہلے امیر اہل سنت نے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مواجع شریف پر حاضری کا ذکر کیا، یعنی اس مقام پر حاضری کا ذکر کیا جو بالکل جہاں ایک زائر پہنچتا ہے وہ گویا کہ اس کا یہ چہرہ، یہ وجود عین آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کے سامنے ہوتا ہے، بالکل نظروں کے سامنے، نگاہوں کے سامنے، آقا کے چہرہ انور کے سامنے. یہ وہ گھڑی ہوتی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر اس قدر ایک تو واقعی معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، یہ درست ہے کہ معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، یہ درست ہے. لیکن جب وہاں پر حاضری کے وقت نظر اپنے وجود اور اس کی گندگی پر پڑتی ہے تو گویا کہ یہ شعر یاد آتا ہے جو اسی کلام کا شعر ہے. تو یہ اگلے ہی لمحے اس کو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے. تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے،
تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ آقا مجرم بلائے آئے جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن میں جاؤں کا پڑھ کر آیا ہو بہت شرمندہ سا، آیا ہو بہت شرمندہ سا، سرکار جو فرمائے۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار فائز الانوار پر جلوہ گری کے 3 روز بعد ایک بدو حاضر ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو قبر منور پر گرا دیا اور اس کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور یوں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے سنا وہ ہم نے آپ سے سنا، اور وہ یہ ہے کہ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو محبوب تمہارے حضور حاضر ہو اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوں تاکہ آپ میرے واسطے استغفار فرمائیں۔ قبر انور سے آواز آئی، قد غفر لک، یعنی تحقیق تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن میں جاؤں کا سن کر آیا ہو بہت شرمندہ سا، آیا ہو بہت شرمندہ سا، سرکار جو فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، اب میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، پر میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر۔ اف بے غیایا اپنے گدا کی عرض، یہ عرض گئے حضور بڑے بے نوا کی عرض، الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے، اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض، اے بے کسوں کے حامیوں یاور سوا تیرے کس کو
غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض، تجھ سے چھپاؤں منہ تو پھر کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، بد ہے تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے، اب رخ کدھر کرے سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائے آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، نام سرکار توجہ۔ اس بات توجہ کی ہے، ایک بار توجہ ہو جائے اور نظر ہو جائے تو بیڑا پار، واقعی بیڑا پار ہو جائے، کیونکہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں قسمت میں لاکھ پیج ہوں سو بل ہزار کچھ، قسمت میں لاکھ پیج ہوں سو بل ہزار کچھ، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، ایک سیدھی نظر، ایک توجہ، ایک نظر ہو جائے تو وہ ایک کیفیت بنتی ہے، بننے والوں کی بننی بھی چاہیے، اور اظہار پر اظہار، اظہار پر اظہار، اظہار پر اظہار کرتے چلا جائے، گندے نکمے کمی، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود، اور کر کے تمہارے گناہ مانگو تمہاری پناہ، تو تم کہو دامن میں ہاں، تم پہ کروڑوں درود، یوں پڑھتا جائے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کو پکارتا جائے، عطاؤں کو پکارتا جائے کہ یہ کریم ہے۔ تب یہاں پر بس کیفیت اور مانگنے کی ایک حرص ہونی چاہیے کہ یہ وہ بارگاہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، یعنی ایک تو کریم، اوپر سے ہاتھ بھی کھلا ہوا، اور کیفیت یہ ہے کہ خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں۔ جب خزانے بھرے ہوئے ہوں، ہاتھ کھلا ہوا ہو اور صفت بھی کریمی ہو، تو کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ اب بے چینی اور اضطراب کیسا کہ تم جس کے در پر حاضر ہو، تم جس کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہ بارگاہ ایسی ہے کہ کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کہ آقا کا کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بادب باذوق نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت عطا فرمائے، حاضری عطا فرمائے، خاک مدینہ خاک شفا کی برکت ہے، اس کا صدقہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی